اعتراف تھا دونوں پارٹیوں کا کہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے، دونوں کا اعتراف تھا. اور جس میں میاں صاحب کے والد صاحب کے خلاف بھی مقدمات تھے، میاں صاحب کے خلاف بھی، شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی. تو دونوں نے یہ ریئلائز کیا کہ ہم نے دو مرتبہ جب وزیر اعظم بنے تو ہم نے کیا کیا غلطیاں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا فیصلہ تھا دونوں بڑی لیڈرشپ کا. اور اس میں یہ بات طے ہوئی کہ جو ہمارے خلاف مقدمات درج ہم نے ایک دوسرے کے خلاف کیے یا پرویز مشرف نے ہمارے خلاف کیے، وہ ہم جب جائیں گے پاکستان میں اور جب اقتدار میں آئیں گے تو ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیں گے. یہ COD چارٹر آف ڈیموکریسی کہتی ہے، اور اس میں اپنے کیسز کو لے کے جائیں گے اور وہاں پہ جا کر ہم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں گے. یہ نہیں تھا کسی جگہ کے اوپر کہ ایک ایگریمنٹ کریں گے اور اس ایگریمنٹ کے تحت جو ہے وہ اپنے مقدمات ختم کروا لیں گے اور باقی جو ہے. اور اسی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب میاں شہباز شریف صاحب کے اور میاں نواز شریف صاحب کے کاغذات کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو کس بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ جو ان کو سزا دی گئی تھی ہائی جیکنگ کیس کے اندر، اس کے اوپر ان کو سزا کیا جاتا ہے. اور پھر ہماری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ ڈسکوالیفیکیشن منظور ہے، ہم پیشو ججز کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، اور جب اس ملک میں عدلیہ آزاد ہوگی تو ہم جائیں گے، اس وقت تک ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. اور یہی ہوا کہ آزاد عدلیہ کے پاس وہ گئے، اپنے ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کروایا، اپنے آپ کو پروف کیا عدلیہ کے سامنے. اصل بنیادی جو وجہ ہے دیکھیں یہ ملک کی بات ہے، اس میں قوم کی بات ہے، پوری دنیا کے سسٹم کو دیکھیں کہ آئین اور قانون کی حکمرانی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، اور یہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں اس کا فیصلہ ہمارے پہ بھی مقدمات. صاحب آپ بتائیے، یہ اس سے پہلے ان کے پاس جاؤں، یہ بڑا ویلو اٹھایا آپ نے، کورٹ کی طرف جانا چاہیے، کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی جس طرح آپ کی لیڈرشپ بھی. لیکن اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے جس طرح کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی کہا اور جس طرح ان کا ایک انٹرویو بھی ہے، تو پھر اگر ہوئی ہے تو پھر NRO کے اوپر کیا سٹینس لینا چاہیے اپوزیشن کو اگر یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں آپ کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن؟ دیکھیں میں جو آپ میری بات کو کامران سمجھنے کی کوشش کریں کہ دونوں لیڈرشپ نے طے کیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، اسی کے نتیجے میں عدالتوں سے کلیئر ہوا. یہ پوائنٹ اٹھایا انہوں نے کہا کہ غلطیاں دونوں سے ہوئی ہیں، انہوں نے عدالتوں سے کلیئرنس لی ہے، خواہ میاں نواز شریف صاحب کا وہ تیارے کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو آپ عدالتوں میں جائیں فیس کریں. دیکھیے بات جہاں تک عباسی صاحب نے بڑی لمبی بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی، کمیشن بنایا جائے گا، اس میں یہ معاملات آئیں گے، تو ہم نے بھی کہا کمیشن بنایا جائے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں بہت سی چیزیں ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کے اگر آرٹیکلز دیکھیں اس میں ایک آرٹیکل 4 بھی ہے، اس میں ایک کمیشن بنایا جائے گا جس میں تمام وہ ججز ڈالے جائیں گے جنہوں نے PCO کے تحت اوتھ نہیں اٹھایا ہوا. تو پھر ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھل جائے گا. جہاں تک ان کی بات ہے کہ یہ عدالتوں میں گئے اور وہ بڑی ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ ٹائم لمٹ بھی ختم ہو گیا تھا، اس کے باوجود عدالتوں نے میاں صاحب کے کیسز جو ہیں وہ لے لیے. وہ ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہو جائے گی، میں اس میں نہیں، وہ پولیٹیکل ٹیکنیکل آپ کہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتی، مگر بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے. پھر کورٹس ہم نے جس کو کہتے ہیں دیکھیے میں اس معاملے میں میں کلیئر کر رہی ہوں، ہم نے بڑی تکلیفیں اٹھا کے کامران، میں جیلوں میں گئی، میں نے مار کھائی، میرا آج بھی بازو سیدھا نہیں ہوتا، میرا بازو ٹوٹ گیا. آپ کے پنجاب پولیس نے ہمیں اتنا مارا تھا. آپ کو ہماری پنجاب پولیس، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان معاملات میں نہیں جانا چاہتی، میں صرف یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے. محترم نواز شریف صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں. آپ نے دیکھا پچھلی دفعہ ڈان میں ایک آرٹیکل آیا تھا جس میں ڈار صاحب نے 164 کے تحت کچھ بیانات دیے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پریشر میں آ کے یہ بیانات دے دیے، کچھ پیسوں کے معاملات تھے. دیکھیے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ جو سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جاتا ہے، اور لیڈر ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کسی پولیٹیکل پریشر میں نہ آئے. آپ نے جناب آصف علی زرداری صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے 8 سال قید کاٹی، اور انہوں نے جو مشکلات اٹھائی ہیں وہ اگر ان کے ساتھ کوئی رہا ہو تو انہوں نے دیکھی ہوں. NRO کے ختم ہونے سے NRO میں کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں، جیسے پیپلز ریپرزینٹیشن ایکٹ کے اندر آپ کا جیسے الیکشن ختم ہوا آپ نے اسٹیمپ کر کے جو نتیجہ ہے تمام جو ہے پارٹیسپینٹس کو دینا ہے. Anyway, I don't want to go on. ایک منٹ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں کہ کسی چیز ڈیموکریسی کیا ہے، یہی تو ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی میں فرق ہے اور خوبصورتی ہے کہ اگر عوام کسی
چیز کو نہیں چاہتے تو ڈیموکریسی اس کو نہیں لاتی، مگر ڈکٹیٹرشپ یہ ہے کہ وہ اپنے بوٹ سے اور اپنے سٹک سے ہر چیز کو منواتا ہے، چاہے وہ غلط ہو چاہے ٹھیک ہو۔ اسی ایک تو رسپونڈ کرتا ہے، لیکن میرا بڑے سوال پھر یہ ہوگا کہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہم یہ کورٹ کو اس لیے فیس نہیں کر رہے کہ ابھی کورٹس پہ اس لیے ٹرسٹ نہیں، 8 سال بھگتی ہوئی کہتے ہیں انہوں نے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کورٹ پہ ٹرسٹ نہیں، ہمیں بالکل کورٹ پہ ہم بالکل ٹرائی کریں گے جی فیس، میں نے یہ کبھی نہیں کہا ہم کورٹ کو فیس نہیں کریں گے، اگر آپ کو یہ بات ہم نے کیا بھی ہے اور اگر آئے گا ہم کورٹس میں جانے سے بالکل نہیں ڈرتے، ہم کورٹ کو فیس کریں گے۔ دیکھیں میں کامران، ایک تو بات یہ ہے کہ جو بات ڈیمانڈ ہے قوم کی اور جو ڈیمانڈ ہے اپوزیشن کی وہ یہی ہے جو میری بہن نے ابھی ایکسپٹ کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم کورٹ کو فیس کریں گے، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ڈیموکریسی کسی پھل کا نام ہے؟ یہ مجھے بتایا جائے۔ روز ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیموکریسی، میں پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی نام ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کا، اس سے زیادہ اور میں نہیں جانتا۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ڈیموکریسی کا اگر راگ الاپتے رہیں گے تو یہ ڈیموکریسی لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی، لوگوں کو وہ ڈیموکریسی ہضم ہوگی جہاں لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کامران۔ دوسری بات میں یہ کہہ میں آپ کی دوسری بات سنوں گا یہی سے، جب ایک بریک پہ جا کے واپس آئیں گے آپ لوگ ڈیموکریسی کسی پھل کا نام نہیں، اور یہ جو اس کا نام لے لے کے ڈیموکریسی نہیں آ جائے گی۔ ارے ایک بریک لیتے ہیں، بریک واپس آتے ہیں اسی اہم ایشو کے 28 نومبر کے بعد اس سسٹم کو کیا بہت بہت دھچکا ملنے والا ہے جب NRO کا ریلیف ختم ہو جائے گا، اور بہت سے منسٹر اور بشمول صدر مملکت جو ہے خود بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ NRO کی زد میں آ سکتے ہیں۔ NRO کے حوالے سے بریک واپس آتے ہیں۔ پروگرام دعا خوش آمدید کہتے ہیں۔ 28 نومبر ہے آج، عید قربان ہے۔ عید قربان سیاسی طور پر کس کی قربانی لے گی NRO کے ریلیف کے بعد ہم بات کر رہے ہیں اس پہ۔ حنیف بھائی صاحب آپ تو پوائنٹ ختم کر لیں، اس کے بعد میں جانا چاہوں گا میں مختصر صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جمہوریت کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ جمہوریت کرتے کرتے جو ہے وہ اب لوگ جو ہے لوگوں کے کان جو وہ تھک گئے ہیں، اب وہ کچھ پریکٹیکلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل کیسے حل ہوں گے۔ دوسری بات، جب ہم بات کرتے ہیں کسی آرٹیکل کی، جیسے آرٹیکل 6 ہو، NRO ہو، NRO اگر آپ آرٹیکل 25 کو اس سے دیکھیں تو پاکستان میں کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو امتیازی ہو، یعنی ایک کے لیے کچھ ہو دوسرے کے لیے کچھ ہو۔ پھر COD پہ آ جائیں، اگر اس کی پوری گفتگو کریں تو پھر بھی وہ پنڈورا بکس کھلتا ہے، ایک لفظ پنڈورا بکس استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جب آئین کی آپ تشریح کرتے ہیں، جب قانون کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں جو پنڈورا بکس کھلتا ہے کھل لیں دے، اس میں آتا ہوں، کوئی آتا ہے، کوئی سلسلہ اس میں آتا ہے، اس میں آئے گا تو لوگ جو ہے آئین اور قانون کی پابندی کریں گے۔ تو اس لیے خدارا اس وقت اس ملک اور قوم کو ضرورت ہے اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کریں، جس کے لیے وہ ریزائن کر دیں۔ آپ یہ دیکھیں کانسٹیٹیوشنلی ان کے اوپر کوئی قید نہیں ہے، مورلی دنیا پہ دیکھیں نا، ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے یا 2 ماہ پہلے کی بات ہے، بس انہی دنوں کی بات ہے، جب واشنگٹن DC کے گورنر نے ریزائن کیا، اس کے اوپر الزامات لگے، اسے ریزائن کر دیا۔ اور آپ ہماری مثال بھی لے لیں، دوسرا سن لیں، ہمارے خود ایڈوائزر تھے CM کے، کسی CM نے کسی میاں صاحب نے بلا کر دیا، انہوں نے ٹھیک ہے مورلی ریزائن کر دینا چاہیے آپ 28 نومبر کے بعد وزیروں کو۔ دیکھیے ہم آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے، ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے، جب جناب چیف جسٹس صاحب کے اوپر الزامات لگے تھے اور وہ اکیلے گھر سے نکلے تھے جناب جسٹس افتخار چودھری صاحب، تو سب نے ان کو کہا کہ ریزائن کر دیں۔ انہوں نے کہا میں کیوں ریزائن کروں جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ 11 سال جی میں، کیونکہ میرا خاندان ہے، میں ایک وکیل بھی ہوں اور میں اپنے خاندان کی بات کر سکتی ہوں اور میں مثال وہیں سے لوں گی۔ 11 سال کیسز رہے، 8 سال قیدوں میں رہے، اور اس کے باوجود کوئی چیز آپ کے اوپر ثابت نہ ہو سکی۔ یہاں پہ جمہوریت کو 2 سال نہیں گزرتے کہ بیچ میں سے ہی لوگ آتے ہیں اور اس کو ڈیریل کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ آج خطرہ ہے، آج 8 تاریخ دے دی گئی، 10 تاریخ دے دی گئی، مگر جب 8 9 سال ڈکٹیٹرشپ رہتی ہے تب سب دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، ڈرتے ہیں اور کچھ بولتے نہیں ہیں، اور تب سٹرگل کرتے ہیں کہ جمہوریت آ جائے۔ اور جب جمہوریت آتی ہے تو پھر مجھے افسوس لگتا ہے اور میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پھر اس کو ڈیریل کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ آپ اس کو سمجھنے قاصر ہیں، لیکن میں قاضی انور ایڈوکیٹ کو سب جاننے کی کوشش کروں گا کیوں ہم سمجھنے قاصر ہیں۔ قاضی صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں آپ۔ میں صاحبہ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں، اسٹیٹ منسٹر ہیں